مرو کے لوگوں نے منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ شکست نہیں، ان کی موت کا پروانہ ہے۔ تولی خان نے ایسا حکم دیا کہ پورا شہر خون میں ڈوب گیا، لاکھوں انسان مارے گئے اور مرو شہر کو زمین سے مٹا دیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اسی زمانے میں ایک ترکمان سالار بوکانامی نے اپنے قبیلے کی مدد سے اچانک حملہ آور ہو کر خراسان کے مرکزی شہر مرو پر قبضہ کر لیا۔ افراتفری اور بگاڑ کے اس دور میں بہت سے بھولے بھٹکے لشکری جن کا کوئی پرسان حال اور سرپرست نہیں رہا تھا بوکا کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ دوسری طرف خراسان کا حاکم جو یاگ یزار کے قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھا، کسی مہم کے سلسلے میں خراسان کے ایک اور قلعے کے پاس سے گزرا جس کا نام سالوک تھا۔ قلعے کے حاکم شمس الدین علی نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور بڑی آؤ بھگت کی۔ وہاں موجود ترک اور تاجک قبائل نے خراسان کے اس بھاگے ہوئے حاکم کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور اسے ہرات پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ ان تمام قبائل کے اجتماع اور تعاون سے وہ بدبخت خود کو طاقتور سمجھنے لگا اور ہرات کی بجائے سب سے پہلے مرو شہر پر لشکر کشی کر دی۔ شہر کے قریب پہنچ کر دار سرجان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مرغری قبیلے کے جو لوگ خراسان کے والی کے چلے جانے کے بعد بوکانامی سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ خراسان کا اصل والی واپس آ گیا ہے تو وہ بوکا کا ساتھ چھوڑ کر اس اصلی والی کے پاس چلے گئے۔ چونکہ اب بوکا کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خراسان کے والی کا مقابلہ کر سکتا، اس لیے اس نے تصادم اور مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود اپنے لشکریوں کے ساتھ خراسان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خراسان کے والی کی کمان میں 8,000 لشکری جمع ہو چکے تھے اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب منگولوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لیکن مرو شہر کا شیخ الاسلام شمس الدین حارثی چونکہ خراسان کے والی سے ناراض تھا، اس لیے کہ وہ ہر قیمت پر چاہتا تھا کہ خراسان میں وہاں کے والی جس کا نام شرف الدین تھا اس کا اثر و رسوخ کسی صورت قائم نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک جمعے کے روز خطبے کے دوران اس کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا: ان لوگوں پر جو منگولوں کی مخالفت کرتے ہیں معاذ اللہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ گمراہ کن جملہ سنتے ہی مسجد میں موجود تمام حاضرین بھڑک اٹھے۔ وہاں ایسا شدید ہنگامہ برپا ہوا کہ شیخ الاسلام کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ آخرکار اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر عوام کا غصہ اور جوش کچھ دھیما پڑا۔ یہ خبر خراسان کے والی شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے شیخ الاسلام کو فوری طور پر اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ اسی دوران شیخ الاسلام کا غداری پر مبنی خط بھی پکڑ لیا گیا۔ شیخ الاسلام شمس الدین حارثی نے اس خط میں اپنے ایک اور رشتہ دار کو جو سرخس کا قاضی تھا لکھا تھا کہ وہ منگولوں کو جو اس وقت سرخس کو فتح کر چکے تھے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ فوراً مرو پر حملہ کر کے اس شہر کو فتح کر لیں۔ شمس الدین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط اس نے نہیں لکھا، تو اس کے انکار پر وہی خط ثبوت کے طور پر اس کے سامنے پیش کر دیا گیا، جسے دیکھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور سخت شرمندہ ہوا۔ لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر شرف الدین اس معاملے کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ مگر جوں ہی شمس الدین دربار سے اپنا سر جھکائے باہر نکلا، شرف الدین کے ملازموں میں سے ایک نے موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ چونکہ سرخس کا قاضی بھی اس شرمناک سازش کا اہم کردار تھا، اس لیے شرف الدین نے منگول سپاہ کے وہاں سے کوچ کرنے کے بعد اپنے لشکر کا ایک حصہ اس گھر سے روانہ کیا کہ وہ اہل سرخس کو پریشان کرے۔ اسی اثنا میں شرف الدین سے پہلے جو خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا جس کا نام بہاء الملک تھا اور جو ابھی تک یاگ یزار کے قلعے میں چھپا بیٹھا تھا، جب اسے شرف الدین کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے منگول سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ مرو کی فتح میں اس کی مدد کریں تو وہ بطور سالانہ خراج ہر منگول سپاہی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرے گا۔ یہ شرط فوراً مان لی اور ایک منگول لشکر کو بہاء الملک کی کمان میں دے دیا۔ جب وہ لشکر کو ساتھ لیے شہر ستانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو صلح کا ڈھونگ رچاتے ہوئے پیغام بھیجا: شرف الدین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر شدید ناراضگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں اور میں اس پرانی رنجش کو مکمل طور پر بھول چکا ہوں۔ اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ذہن سے نکال کر اپنی اور اپنے اہل وطن کی جان بچا لیں۔ یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ منگولوں کو شکست
واپس دینا ناممکن ہو چکا ہے۔ جب شرف الدین کو باول ملک کا یہ خط ملا تو شدید گھبراہٹ کے باعث اسے پسینہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ بے فائدہ اپنی جان کھونے سے یہی بہتر ہوگا کہ منگولوں کی اطاعت کا اظہار کر کے اس آنے والے عذاب سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ لیکن دربار کے اراکین اس بزدلانہ فیصلے پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی بھی حالت میں دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو ذرائع سے یہ معلومات حاصل ہو چکی تھی کہ باول ملک کی قیادت میں جو منگول سپاہ آئی ہے اس کی تعداد بالکل معمولی اور برائے نام ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا دل بڑا کر کے میدان جنگ میں اتر پڑے تو یقینی فتح انہی کے قدم چومے گی۔ اس حقیقت کی تصدیق کے لیے باول ملک کے بھیجے گئے قاصدوں کو ایک ایک کر کے دربار میں طلب کیا گیا اور ان سے منگول لشکر کی اصل تعداد کے بارے میں معلومات لی گئیں، مگر تمام قاصدوں نے ایک ہی جواب دیا اور منگول لشکر کی تعداد کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بتایا۔ چونکہ ان کا یہ بیان بالکل خلاف واقعہ تھا اور اس کا واحد مقصد مرو کے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا تھا، اس لیے شرف الدین کے حکم پر ان قاصدوں کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ باول ملک کے پیغام نے شرف الدین اور درباریوں کو شدید برخکا کر دیا تھا، نیز منگولوں کے ساتھ اس کی رفاقت پر تمام مسلمان سیخ پا ہو رہے تھے، اس لیے شرف الدین نے اپنے 25,000 کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سرخس پر چڑھائی کر کے باول ملک اور اس کے منگول ساتھیوں کو مار بگائیں۔ جب منگولوں نے دیکھا کہ حالات بگڑ چکے ہیں اور باول ملک کے اپنے آدمی بھی اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ باول ملک کو وہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور آگے جا کر اس غدار کا کام تمام کر کے اسے قتل کر دیا۔ دوسری طرف شرف الدین کے لشکری جب سرخس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس قاضی کو گرفتار کر لیا جس نے منگولوں کو سرخس پر قبضہ دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور اسے باقاعدہ مرو میں شرف الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ اس قاضی نے ماضی میں ایک شخص کے بے گناہ باپ کو بلا وجہ قتل کروایا تھا۔ شرف الدین نے اس غدار قاضی کو اسی مقتول کے وارث کے سپرد کر دیا جس نے انتقاماً اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ منگولوں کے واپس جانے اور باول ملک کے قتل کے بعد شرف الدین کافی حد تک بے فکر ہو گیا اور پہلے کی طرح اپنے روزمرہ کے امور میں مشغول ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی دوران وہاں سے ایک نامور ترک سردار اور سالار کا گزر ہوا جو کسی زمانے میں آمویہ شہر کا حکمران ہوا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے کلات کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ جلد ہی منگولوں کا ایک اور لشکر جو 6,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اس ترکمان سردار کے تعاقب میں وہاں پہنچ گیا اور اس سے ہولناک مارکے میں الجھ پڑا۔ تاہم دو اور دلیر ترکمان سردار جن میں سے ایک کا نام شیخ خان اور دوسرے کا نام اغول خان تھا، جنہیں منگولوں کی اس پیش قدمی کا پہلے سے علم ہو چکا تھا، وہ قریب ہی گھاٹ میں چھپے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جب منگول لشکر ترکمان سالار کی فوجوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا تب ان دونوں سرداروں نے بے خبری میں ان پر حلہ بول دیا اور بے شمار منگولوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اس مارکے میں تقریباً 60 منگول جنگجو زندہ گرفتار بھی کر لیے گئے جنہیں بعد میں شہر کی گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور پھر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد وہ دونوں مسلمان سالار جن کے نام شیخ خان اور اغول خان تھے دست جر شہر چلے گئے اور ایک سالار اختیار الدین کو اپنا سربراہ نامزد کر کے یہ ارادہ کیا کہ مرو شہر ہر صورت شرف الدین سے چھین لیں۔ تاہم شرف الدین بھی غافل نہیں تھا، اس نے بھی ترکمانوں کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ جب منگولوں نے محسوس کیا کہ وہ شرف الدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو وہ وہاں سے کوچ کر گئے اور دور کے علاقوں میں جا کر ڈیرے ڈال لیے جہاں سے انہوں نے ارد گرد کی بستیوں کو بے دردی سے لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں مرو میں خبر موصول ہوئی کہ چنگیز خان کا بیٹا تولی خان ایک لشکر لے کر مرو شہر پر حملہ کرنے کے ارادے سے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف افواہ نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک حقیقت تھی، کیونکہ چند ہی دنوں بعد چنگیز خان کا بیٹا تولی خان وہاں پہنچ گیا اور اس نے شہر کی فصیل کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیا اور 400 سپاہیوں کو اس غرض سے روانہ کیا کہ وہ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر دشمن کے مورچوں کا معائنہ کریں۔ ان منگولوں نے اسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ترکمان اترے ہوئے تھے۔ ترکمانوں کو اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ جب ترکمانوں نے اپنے دستے مرو پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کرنا شروع کیے تو منگول پہلے ہی گھاٹ میں تاک لگائے بیٹھے تھے۔ چنانچہ جو
دستہ بھی ان کی زد میں آتا وہ اس کا مکمل صفایا کر دیتے تھے۔ صبح ہونے تک یہ خونریز سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور ترکمانوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ جب صبح کا اجالا ہوا تو منگولوں نے اس مقام پر ہلہ بول دیا جہاں تمام ترکمان قبائل اپنے بال بچوں سمیت اترے ہوئے تھے۔ چنانچہ 70,000 آدمی بے خبری کے عالم میں منگولوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ہولناک خونریزی میں مجموعی طور پر 82,000 آدمی قتل ہوئے تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ 617 ہجری بمطابق 1221 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ اس قتل عام کے بعد تولی نے مرو شہر کے سامنے خندق کھود کر گھات لگا لی۔ خراسان کا حاکم شرف الدین مقابلے کے لیے پورے طور پر آمادہ تھا، چنانچہ اس نے اپنے 2000 لشکریوں کا انتخاب کیا تاکہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس لشکر کی کمان خود شرف الدین کے پاس تھی، لیکن جیسے ہی یہ لشکری شہر کے دروازوں سے باہر نکلے وہ منگولوں کی کثیر تعداد اور صفوں کو دیکھ کر اس قدر گھبرا گئے کہ حواس باختہ ہو کر بھاگ نکلے۔ واپس شہر میں داخل ہوئے اور دروازے اندر سے بند کر لیے۔ شرف الدین نے جب اپنے لشکریوں کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ خود بھی حوصلہ ہار بیٹھا اور اس نے مجبور ہو کر شیخ جمال الدین سے، جو مرو شہر کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، درخواست کی کہ وہ تولی خان کی خدمت میں حاضر ہو کر مصلحت کے لیے بات چیت کریں۔ چنانچہ شرف الدین کے کہنے پر شیخ جمال الدین جب تولی خان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ان سے ظاہری طور پر بڑے احترام سے پیش آیا اور مصلحت کی درخواست قبول کر لی۔ دوسرے دن پھر شیخ کی طلبی ہوئی۔ اس بار تولی خان نے کہا، آپ شہر کے ان تمام امراء کی فہرست پیش کریں جو پرانی حکومت کو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے تھے۔ شیخ جمال الدین واپس آئے اور شرف الدین کے مشورے سے 200 امیر آدمیوں کی فہرست تیار کر کے تولی کے پاس روانہ کر دی۔ تولی نے ان امراء کو اپنے پاس بلا کر حکم دیا کہ ان کے پاس جتنا بھی مال و زر ہے وہ سب اس کے سپاہیوں کے حوالے کر دیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہو چکی اور سارا مال لوٹ لیا گیا تب تمام شہریوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شہر سے باہر میدان میں جمع ہو جائیں۔ جب تمام شہری میدان میں جمع ہو گئے تو چنگیز خان کے سفاک بیٹے تولی نے عورتوں کو حکم دیا وہ تمام مردوں سے الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے درندہ صفت لشکر کو حکم دیا کاریگروں کے علاوہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کے ساتھ بھی سوائے خوبصورت اور جوان لڑکیوں کے وہی حشر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن ہر منگول لشکری نے کم از کم 400 انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اس عظیم شہر کی تقریباً تمام آبادی کم و بیش 13 لاکھ انسان ان وحشی منگولوں کی بربریت کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئی۔ جب یہ ہولناک واقعہ انجام پا چکا تو تولی نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ مرو شہر کی تمام عمارتیں گرائی جائیں اور شہر کو جلا کر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ وحشی منگولوں کا ایک بڑا ہجوم ہتھوڑے، کلہاڑے اور دیگر سامان لے کر عمارتوں پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہفتوں کے اندر اس عالیشان سلطنت کے محلات، مکانات اور جھونپڑیاں تمام مسمار کر کے زمین بوس کر دی گئیں۔ اس خوفناک تباہی کے بعد تولی نے بلخ کے امراء میں سے ایک شخص ضیاء الدین علی کو ان کھنڈرات کا برائے نام حاکم مقرر کیا، جبکہ چنگیز خان کے نامور سالار برماس کو وہاں کا داروغہ مقرر کر دیا اور پھر تولی خان اپنا تمام لشکر لے کر نشاپور کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب منگول لشکر مرو کی زمین سے کوچ کر گیا تو جو لوگ جانے بچانے کے لیے تہخانوں میں روپوش ہوئے تھے حالات سازگار دیکھ کر دھیرے دھیرے باہر نکل آئے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جو موقع پا کر شہر سے بھاگ گئے تھے واپس لوٹنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان بچے کچے لوگوں کی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اتنے میں منگول لشکر کا ایک دستہ جو تولی خان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے نشاپور کی طرف جا رہا تھا وہاں سے گزرا۔ انہوں نے ان 5000 آبادی کو حکم دیا کہ وہ اس پورے دستے کے لیے کھانے پینے اور اناج کا فوری بندوبست کریں۔ جب حکم کی تعمیل ہو چکی تو ان بچے کچے شہریوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ابھی اس ظلم کی سیاہی بھی نہیں چھٹی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد منگول لشکر کا ایک اور خونخوار دستہ وہاں سے گزرا، جس کے کماندار نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جو شخص بھی انہیں نظر آئے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی خوش قسمتی سے پہلے اور دوسرے قتل عام سے بچ بھی گیا تھا اب اس کی گردن بھی بے رحمی سے کاٹ دی گئی۔ اسی اثنا میں یہ خبر موصول ہوئی کہ سرخس کا حاکم شمس الدین، جو سرخس فتح ہونے کے بعد منگولوں کا ہمنوا بن گیا تھا، اس نے اچانک منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ مرو شہر کا حاکم، جس کا نام ضیاء الدین تھا، جسے منگولوں نے مرو کا نیا حاکم مقرر کیا تھا، وہ ایک لشکر لے کر سرخس کے حاکم
हाकिम शमसुद्दीन की गोशमाली में रवाना हुआ। सरखस में उस वक्त चंगेज खान का नामवर सालार बरमास भी अपने 400 मंगोल लश्करियों के साथ कायम किए हुए था। जब बरमास को ये खबर मिली कि सरखस का हाकिम शमसुद्दीन और मरु का हाकिम जियाउद्दीन आपस में टकराने लगे हैं, तो बरमास अपने 400 मंगोल लश्कर को लेकर सरखस से निकला और बुखारा की तरफ चला गया। इसलिए कि बरमास को इत्तला पहुंच चुकी थी कि सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा शहजादा जलालुद्दीन एक कसीर लश्कर के साथ उन इलाकों का रुख किए हुए है। लिहाजा बरमास जलालुद्दीन की आमद से डर कर मैदान छोड़कर भाग गया। बरमास के डर कर भागने की खुशी में मुसलमानों ने मंगोलों को चिढ़ाने के लिए शहर में ढोल पीटना शुरू कर दिए। जब ये बात बरमास को मालूम हुई तो वो तैश में आ गया। वो फौरन पलट कर वापिस शहर में दाखिल हुआ और अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि जो शख्स भी हाथ लगे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। चुनांचा जो मजलूम पहले 3 हादसों में किसी न किसी तरह बच गए थे, वो भी इस बार मंगोलों का निशाना बनकर कत्ल हो गए। खुरासान के मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि मरु के हाकिम जियाउद्दीन ने सरखस की उस बगावत को कामयाबी से फरू करने के बाद मरु आकर हुक्म दिया कि शहर की फसील और किले की मुरम्मत कर दी जाए। ये हाल देखकर रुपोश शहरी दोबारा इधर उधर से जमा होने लगे। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार का एक और सरदार जिसका नाम कश्तगीन था, एक अच्छा खासा लश्कर लेकर वहां से गुजरा। जियाउद्दीन के मुख्तसर से लश्कर को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और उसका जी ललचा गया। चुनांचे उसने मरु शहर को फतह करने के इरादे से उसका मुहासरा कर लिया। चूंकि जियाउद्दीन में कश्तगीन के लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो खामोशी से शहर छोड़कर फरार हो गया और मंगोल दस्ते को भी साथ लेकर शहर से निकल गया। कश्तगीन ने शहर पर कब्जा करके तमाम मोर्चों की अच्छी तरह मुरम्मत कर ली, लेकिन बाज शहरी कश्तगीन के खिलाफ थे। चुनांचे उन्होंने खुफिया तौर पर जियाउद्दीन को कासिद के जरिए पैगाम भेजा कि चूंकि बाशिंदगान शहर नए हाकिम से नाखुश हैं, इसलिए तुम वापिस आ जाओ और शहर पर कब्जा कर लो। लेकिन किसी ने कश्तगीन को भी बता दिया। उसने सवारों का एक दस्ता कासिद के ताकुब में रवाना किया, जिन्होंने उसे मंजिल मकसूद पर पहुंचने से पहले ही कत्ल कर डाला। इतने में चंगेज खान का सालार कराचा एक लश्कर लेकर सरखस के मकाम पर आ पहुंचा। उसे जब कश्तगीन की कारस्तानी का इल्म हुआ तो उसकी गोशमाली के लिए मरु पर लश्करकशी का इरादा कर लिया। कश्तगीन के कान भी उधर लगे हुए थे। जब उसे खबर मिली तो मरु को छोड़कर संगे पुश को चल दिया। कराचा को भी पल पल की इत्तला मिल रही थी। फौरन ही उसके ताकुब में रवाना हो गया। चुनांचे मुतादिद झड़पों में उसने कश्तगीन के लश्करियों की काफी तादाद का काम तमाम कर दिया था। इसके बाद खुरासान की इस अंदरनाक हालत में मजीद खराबियां पैदा होना शुरू हुई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अभी बमुश्किल 4-5 दिन ही गुजरे थे कि 2000 मंगोलों का एक और लश्कर जो कहीं कुमक के तौर पर जा रहा था मरु से गुजरा। उनमें से 1000 लश्करी तो मंजिल मकसूद को रवाना हो गए। बाकी मांदा 1000 ने शहर का मुहासरा कर लिया। इस असना में मंगोलों के डर से भाग कर आने वालों की काफी तादाद शहर में पनाह लेने के लिए जमा हो चुकी थी। मंगोलों ने देखा कि उनके 1000 लश्करी अहले शहर के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने 2 और मंगोल सालारों, जिनके नाम मुअर्रिखीन तुरबाई और कियार बताते हैं, वो कुर्ब जवार में पड़ाव किए हुए थे, उनको मदद के लिए बुला लिया गया। कहते हैं 5 दिन के बाद तुरबाई और कियार 5000 लश्करी लेकर पहुंच गए। अहले शहर की कुव्वत मुदाफिया जल्द ही जवाब दे गई और शहर फतह हो गया। मंगोल सरदारों ने कत्ले आम का हुक्म दिया। चुनांचे कमो बेश 1 लाख बेगुनाह इस बर्बरियत की जद में आ गए। चूंकि अब भी बहुत से लोग खंडरों और तहखानों में रुपोश थे, इसलिए मंगोलों ने शहर को कई हिस्सों में बांट कर मुख्तलिफ दस्तों के सुपुर्द कर दिया, ताकि खंडरात के कोनों खुदरों और पनागाहों में तलाश किया जाए और कोई आदमी भी बचने ना पाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 40 दिन तक ये तलाश जारी रही और पनागाहों और तहखानों से घसीट कर लोगों को निकाला गया और निहायत बेरहमी से कत्ल किया गया। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि मुसलमानों से मस्जिदों में अजानें दिलवाई गईं, जिससे तहखानों में छुपे लोगों ने समझा कि आफत टल गई है। वो इस धोखे में बाहर निकले और पकड़े गए। चुनांचे ये सारी कार्रवाइयां करने के बाद मंगोल मरु शहर से रवाना हुए तो इस अजीम शहर की आबादी सिर्फ 4 आदमियों पर मुश्तमिल थी और ये 4 आदमी भी हिंदुस्तान के हिंदू थे, जो तिजारत के गर्ज से वहाँ मुकीम थे। मंगोलों के चले जाने के बाद जंगलों और पहाड़ों में छुपे हुए लोगों को जब इत्मीनान हो गया कि मतला साफ हो गया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से यहाँ आके आबाद होने लगे। इस दौरान
ارسلان نامی ایک سالار نے جرت کر کے السرنو حکومت کی داغ بیل ڈالی اور نظم و نسق کی درستگی میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ نسا شہر کے ایک ترکمان سردار کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے مرو پر چڑھائی کر کے ارسلان کو بھگا دیا اور خود حاکم بن بیٹھا۔ اس نے تقریباً 10,000 آدمی اپنی کمان میں جمع کر کے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ 6 مہینے کے عرصے میں اس کا حلقہ اثر تالکان تک پھیل گیا۔ وہ نسا پر حملے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ارسلان نے اس پر چڑھائی کر کے مار بھگایا، جو ابھی تک یاگیزار کے قلعے میں مقیم تھا۔